السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا فلٹرز آف اسلام فاؤنڈیشن کی طرف سے ایم ذوالفقار رومی حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قربانی 2022 آج 1 ذی الحجہ 10ویں دن انشاءاللہ قربانی ہوگی 10 ذی الحجہ کو۔ اس پہ کچھ عرض کروں گا کہ قربانی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قربانی کیا ہے؟ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون زمین چوس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جاتا ہے؟ نیت پہنچتی ہے، یہی کہتے ہیں سب۔ آئیے، اللہ پاک ہے، پاک صاف حلال چیزیں پسند کرتا ہے، اس لیے پاک حلال کمائی سے قربانی کریں۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مطلب تھا کہ اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی تو باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہے۔ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون زمین چوس لیتی ہے، اور دمبا ہمیں یاد رہ گیا۔ سنیے کیا رہ گیا؟ اصل قربانی تو باپ بیٹوں کے درمیان گفتگو تھی۔ دمبا تو فدیہ یعنی متبادل بدلہ تھا، ہمیں دمبا یاد رہ گیا، گفتگو یاد نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی چند لمحات لوں گا، توجہ فرمائیے کہ ہمیں گفتگو یاد نہیں رہی، دمبا یاد رہ گیا۔ کیا دنیا میں سب سے پہلی قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی؟ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کیوں وجود میں آئی؟ کیا قربانی ایک آزمائش ہے؟ کیا قربانی امتحان ہے؟ کیا قربانی نیت کا نام ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کی خاطر اپنی جان دے دینی یا اپنا آپ دوسرے کو سونپ دینا، پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو تن شدی تو من شدی، تو تن شدم تو جان شدی۔ دنیا میں سب سے پہلے قربانی باپ بیٹوں کے درمیان آزمائش، امتحان تھا۔ آدم علیہ السلام کی پہلی اولادوں میں قابیل اور حابیل کے درمیان جب آدم علیہ السلام کی شرع کے مطابق قابیل نے اختلاف کیا، تو وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ وہ اس کی شرع میں کے مطابق جو شرن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے حصے آ رہی تھی، لیکن قابیل بضد تھا کہ مجھے یہی چاہیے۔ تو اس پہ حسد ہوا۔ کس پہ حسد ہوا؟ کہ اس نے کہا کہ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جاؤ اللہ کے ہاں تم نیاز رکھو، جس کی وہ نیاز قبول کرے وہ اس کے حصے میں وہ ہوگا۔ تو دونوں نے، حابیل اور قابیل، انہوں نے اپنی نیاز رکھی، اور آدم علیہ السلام نے کہا جس کی نیاز قبول ہوگی وہ کامیاب ہوا۔ قابیل کیونکہ کھیتی کا کام کرتا تھا، اس نے اناج رکھا۔ حابیل چرواہا تھا، اس نے اپنی خوشی سے دمبا رکھا، اور یہ بھی ان کو پرمیشن تھی کہ اپنی اپنی پسند کی چیزیں وہ رکھیے، نیازیں اللہ کی راہ میں۔ تو اس وقت کا دستور تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، پوری ایک بھنور، جس کو ہم بھامرولا کہتے ہیں، اس شکل میں آتی تھی، اور جس کی قربانی ہوتی تھی اس کو وہ آگ نگل جاتی تھی، کھا جاتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے پہاڑ کے اوپر جا کے
اپنی اپنی نیاز رکھ دی۔ حابیل کی نیاز قبول ہوئی، اس کا دمبا آگ آئی، نگل گئی، کھا گئی اور وہ کامیاب ہوا۔ یہاں پر فقط نیت ہی نہیں، پاک باز لوگوں کی نشانی بھی بتائی گئی ہے۔ سورہ المائدہ آیت کریمہ نمبر 27، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے۔ اب دوسری قربانی جو ہم کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہوگی تقریباً، جو ملتی ہے، جو جتنی میری طفل مکتب کی حیثیت جتنی بھی اسٹڈی کیا ہے، اور اولاد نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام ہر وقت دعا کرتے ربی حبل من الصالحین۔ یہ سورہ صفات آیت کریمہ نمبر 100 ربی حبل من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا بخش، مجھے صالح بیٹا دے۔ پھر اللہ کی ذات نے اس کی دعا قبول کی، آیت کریمہ نمبر 101، فبشرہ بغلام حلیم، خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا، تقریباً 13 سال کی عمر تھی۔ یہ عمر وہ ہوتی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نئے نئے پر نکل رہے ہیں، شوق چنچل، اور ہمیشہ یہ اس عمر میں باپ بیٹے پیرنٹس کے درمیان بڑا آپس میں لگاؤ رہتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ چاہتے ہیں ہماری نظر کے سامنے رہے، بچے چاہتے ہیں ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ جو ہیں گل مل کے مشغول رہیں، ہنسیں کھیلیں۔ تو اس طرح جب وہ اچھل کودنے کی عمر میں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تقریباً 3 مرتبہ مسلسل خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، پیغمبر کا خواب حجت ہوتی ہے، سچا ہوتا ہے۔ اب سوچئے، جوانی میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا ان کا اپنا، کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ جلائی گئی، لیکن اللہ نے کہا کود جاؤ، آگ کو حکم ہوا سلام ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ سبحان اللہ، وہ جوانی میں امتحان دیا۔ اب بڑھاپے کی عمر میں کہ ان کے پاس اولاد نہیں، اولاد مانگی، اور اولاد جب ملی تو وہ ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ذبح کرو، خواب دکھا رہے۔ اب بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھتے ہیں، دیکھیے کہ میں تجھ کو خواب میں ذبح کرتا ہوں، پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے۔ سورہ الصفات میں آیت کریمہ نمبر 102 ہی میں ہے، کیا فرمایا؟ باپ کیا کہتا بیٹے سے کہ میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، اور بیٹا کیا جواب دیتا اسماعیل علیہ السلام؟ ستجدنی، کہا قال یا اباتی افعل ما ترو، یا اباتی افعل ما تؤمر، اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے پائے گا انشاءاللہ سہارنے والا، صابر۔ باپ نے کیا مانگا؟ ربی حبل من الصالحین۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ تو مجھے اے میرے باپ تو مجھے صابر پائے گا۔ صابر کا مطلب اے میرے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، تو مجھ کو پائے گا انشاءاللہ صابر، سہارنے والا، یعنی اونچی سانس بھی نہیں لوں گا تاکہ میرے باپ کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ سوچیں، ذرا اندازہ لگائیں باپ بیٹے کی گفتگو کا، یہ تھی باپ بیٹے کی گفتگو کا، باپ کا حکم نہیں، رائے پوچھی تھی۔ جبھی تو اقبال نے لکھا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ قصہ سنایا کریں، یہ گفتگو بتایا کریں۔ ذرا سوچیں، آج باپ کی رائے کیا حکم مانتی ہے؟ رائے کیا ہے؟ حکم بھی مانتی ہے اولاد؟ یہ گفتگو یاد رکھیں۔ پھر جب دونوں باپ بیٹا نے حکم مانا تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو پکارا۔ اللہ کیا کہتا؟ ہم نے اس کو پکارا۔ اور یوں کہا کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، اور اے ابراہیم ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے، اور کہا سلام ہے ابراہیم پر، فدیہ یعنی دمبا دیا۔ اب سوال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آج بھی جو کوئی خواب دیکھتا ہے سچا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے اگر سچا خواب ہو۔ تو فدیہ جو بدلہ دمبا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ دمبا جبریل امین لے کر آئے تھے، وہ دمبا کہاں سے آیا؟ منی تو آج بھی میدان منی آج بھی عمارت مکہ سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر ہے۔ منی جنگل ہے، اس وقت اور جنگل تھا۔ تو جبرائیل امین کہاں سے لائے تھے وہ دمبا؟ مکہ کے کسی چرواہے کا، کسی کے باڑے سے، تبیلے سے چرواہے کا چرا کر لائے تھے کیا؟ تو پھر کہاں سے آیا؟ کبھی کسی نے بات کی؟ اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ دمبا کہاں سے آیا؟ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، کسی کی قربانی رائے گا نہیں جانے دیتا، کسی کا ناحق خون نہیں چھپ سکتا۔ نیکوں کو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، نیکوں کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، صالحین کی اولاد صالح ہوتی ہے۔ یہ دمبا، وہ آدم کے بیٹوں کی گفتگو سنی؟ یہ دمبا دنیا کی پہلی قربانی، حابیل کا دمبا جو آگ نکل گئی تھی، جنت میں چرتا رہا، گھومتا رہا، آج ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بنایا گیا، اور تا قیامت وہ قربانی کی شکل میں رہے گا۔ یہ ہوتی ہے قربانی۔ ایسے نہیں کہتے رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، جو قیامت تک یاد رہتا ہے۔ کسی کی قربانی رائے گا نہیں جاتی، خواہ انفرادی ہو یا قوم و ملک کی خاطر، قربانی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد حیات سمجھو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر، قوم و ملک کی خاطر قربانی دینا سیکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و برکاتہ۔